السلام علیکم۔ آغاز نو کے صارفین کے لیے ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکالنے کی پیش رفت کے جائزے کے لیے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا ورچوئل اجلاس آج بروز پیر 22 فروری سے شروع ہو رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ FATF کا ورچوئل پلینری اجلاس پیرس میں 22 سے 25 فروری تک ہوگا تاکہ گرے لسٹ میں موجود ممالک بشمول پاکستان کے کیس پر غور اور اجلاس کے اختتام پر فیصلہ کیا جائے۔ اکتوبر 2020 میں ہونے والے گزشتہ پلینری اجلاس میں FATF نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی معاونت کی روک تھام کے 27 نکاتی ایکشن پلان کے 6 اہداف کے لیے فروری 2021 تک گرے لسٹ میں رہے گا۔ اس پیش رفت سے واقف سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ پاکستان بقیہ 6 سفارشات پر بھی عمل کر چکا ہے اور اس کی تفصیلات بھی FATF سیکریٹریٹ بھجوائی جا چکی ہے۔ ذرائع نے کہا ہے کہ اراکین اجلاس کے دوران پاکستان کے رد عمل کا جائزہ لیں گے۔ پاکستان نے قانون سازی کے ساتھ ساتھ اس پر عمل درآمد میں بھی خاصی پیش رفت کی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان نے گزشتہ برس اکتوبر میں FATF کو ایک تفصیلی جواب جمع کروایا تھا اور اس وقت بھی انہوں نے اسلام آباد سے مزید اقدامات کا مطالبہ کیا تھا۔ ذرائع نے کہا ہے کہ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ FATF اس مرتبہ بھی مزید اقدامات کا مطالبہ کرے گا یا موجودہ اقدامات پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے کافی ہیں۔ تاہم اراکین کے باہمی اتفاق رائے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ پیرس میں موجود ایک سینئر پاکستانی صحافی یونس خان نے بتایا کہ کچھ یورپی ممالک بالخصوص میزبان فرانس نے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کی سفارش کی ہے اور یہ موقف اپنایا ہے کہ اسلام آباد نے ایکشن پلان کے تمام نکات پر مکمل عمل درآمد نہیں کیا اور دیگر یورپی ممالک بھی فرانس کے حامی ہیں۔ فرانس گستاخانہ خاکوں کے حالیہ معاملے پر پاکستان کے رد عمل سے خوش نہیں۔ پاکستان کا فرانس میں کوئی باقاعدہ سفیر بھی مقرر نہیں اور دونوں ممالک کے درمیان سفارتی اور معاشی تعلقات بہت اچھے نہیں ہیں۔ دوسری جانب امریکہ ڈینیل پرل قتل کیس میں ایک ملزم کی بریت پر تحفظات کا اظہار کر چکا ہے اور اس لیے امریکہ بھی پاکستان کو رواں برس جون تک گرے لسٹ میں رکھنے کے لیے لابی کر سکتا ہے۔ ایک عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ پاکستان نے FATF کو عمل درآمد رپورٹ جمع کرا دی ہے اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس پر ان کا رد عمل کیا ہوگا، اس لیے اس دن کا انتظار کریں۔ عہدیدار نے مزید کہا کہ FATF نے پاکستان کے اٹھائے گئے اقدامات کو سراہا ہے جو بڑی حد تک عالمی واچ ڈاگ کے مطالبات کے مطابق ہیں۔ متعلقہ افسران کے ساتھ پس پردہ ہونے والی بات چیت میں ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان پر اعتماد ہے کہ چونکہ اس نے متحد انتہا پسند جماعتوں اور افراد کے خلاف اقدامات کیے ہیں اور انہیں گرفتار کر کے سزا دی ہے، اس لیے وہ گرے لسٹ سے نکل جائے گا۔ یاد رہے کہ FATF نے پاکستان کو جون 2018 میں گرے لسٹ میں شامل کیا تھا۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جو ممالک پاکستان پر منی لانڈرنگ کا الزام لگا رہے ہیں وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ غریب ممالک سے کرپٹ عناصر بڑی تعداد میں پیسہ انہی امیر ممالک میں ٹرانسفر کرتے ہیں، جس سے یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ ان ممالک کے بینک بھی اس غیر قانونی رقم کی منتقلی کا بڑا ذریعہ ہیں، جن کے خلاف شاید FATF کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی۔ ابھی حال ہی میں فنسن فائلز نام سے منی لانڈرنگ کا کیس جس میں امیر ممالک کے بڑے بینکوں کا نام آیا، اس پر FATF کی خاموشی سوالیہ نشان ہے۔ FATF کے حالیہ اجلاس
اور اس میں پاکستان سے متعلق پیش رفت پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اس کے بارے میں ضرور آگاہ کریں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔